یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ گاؤں کی ہر رات پرامن ہوتی تھی، لیکن ایک رات کچھ عجیب اور ڈراؤنا ہوا۔ گاؤں کے لوگ اکثر سنتے تھے کہ رات کو سرکٹا آدمی گاؤں کے آس پاس چکر لگاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کہانی سچ ہے یا محض افواہ۔ ایک رات گاؤں کے چند نوجوان دوست رات کو دیر سے واپس آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک دوست راشد کا کہنا تھا کہ وہ کبھی سرکٹا آدمی سے نہیں ڈرتا۔ باقی دوستوں نے اسے چیلنج کیا کہ اگر وہ سرکٹا آدمی سے نہیں ڈرتا تو وہ رات کو قبرستان کے قریب سے اکیلا گزر کر دکھائے۔ راشد نے چیلنج قبول کیا اور وہ اکیلا قبرستان کی طرف بڑھا۔ راستہ سنسان اور خوفناک تھا۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے قریب پہنچا، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن وہ چلتا رہا۔ اچانک اسے سامنے ایک سایہ نظر آیا۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راشد کو پسینے آنے لگے۔ جیسے ہی وہ سایہ قریب آیا، راشد کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ ایک سرکٹا آدمی تھا جس کا جسم تو تھا مگر سر غائب تھا۔ راشد نے چیخ ماری اور بھاگنے لگا، لیکن اس کے قدموں میں طاقت نہیں رہی تھی۔ سرکٹا آدمی تیزی سے اس کی طرف بڑھتا گیا۔ راشد کی سانسیں رکتی جا رہی تھیں۔ جب وہ سرکٹا آدمی بالکل اس کے سامنے آیا تو راشد نے اپنی زندگی کا آخری لمحہ محسوس کیا۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ راشد کو قبرستان کے قریب مردہ حالت میں پائے۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا اور جسم بے جان پڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سرکٹا آدمی رات کو ان لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے جو اس کے وجود کو مذاق سمجھتے ہیں۔ گاؤں والوں نے اس واقعے کے بعد کبھی سرکٹا آدمی کی کہانی کو ہلکے میں نہیں لیا اور رات کو باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں کے قریب جائیں تو رات کے وقت سرکٹا آدمی کی آہٹ سن سکتے ہیں۔ راشد کی موت کے بعد گاؤں میں خوف کا سایہ چھا گیا۔ لوگ رات کے وقت اپنے گھروں میں بند رہتے اور کوئی بھی قبرستان کے قریب جانے کی ہمت نہ کرتا۔ کچھ عرصے تک گاؤں میں کوئی خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر ایک رات کچھ غیر معمولی ہوا۔ ایک بوڑھا شخص حیدر جو گاؤں میں حکمت کرتا تھا، ہمیشہ ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ حیدر کا ماننا تھا کہ یہ سب گاؤں والوں کی توہمات ہیں اور سرکٹا آدمی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس نے گاؤں والوں کو یقین دلانے کی ٹھان لی کہ وہ سرکٹا آدمی کو خود پکڑے گا۔ حیدر نے ایک رات اپنی گدڑی میں کچھ تعویذ اور جڑی بوٹیاں رکھیں اور قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں والے اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ ضدی تھا۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے قریب پہنچا، سرد ہوا چلنے لگی اور فضا میں عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ حیدر نے قبرستان کے اندر قدم رکھا اور دعائیں پڑھنے لگا۔ کچھ دیر تک تو سب ٹھیک رہا، لیکن اچانک درختوں کی شاخیں تیز ہوا کے ساتھ ہلنے لگیں، جیسے کوئی اندھیری رات کی گہرائیوں سے آ رہا ہو۔ حیدر نے کچھ عجیب سی آہٹیں سنے۔ وہ جتنی دعائیں پڑھتا، آہٹیں اتنی قریب آتی جاتی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حیدر کو قبرستان کے ایک کونے میں سرکٹا آدمی کا سایہ نظر آیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیدر نے اپنے تعویذ نکالے اور جڑی بوٹیاں زمین پر پھینک کر پڑھائیاں شروع کر دیں، لیکن سرکٹا آدمی رکا نہیں۔ جیسے ہی وہ نزدیک آیا، حیدر کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سرکٹا آدمی کا جسم عجیب اور غیر انسانی تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں طویل اور نوکیلی تھیں، اور جہاں سر ہونا چاہیے تھا وہاں صرف ایک دھندلا سا دھبا تھا۔ حیدر نے زور زور سے دعائیں پڑھنا شروع کی، لیکن سرکٹا آدمی اس کے قریب آتا گیا۔ عین اس وقت جب حیدر نے محسوس کیا کہ اس کی موت قریب ہے، ایک زوردار چیخ سنائی دی اور سرکٹا آدمی غائب ہو گیا۔ حیدر زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ گاؤں والوں نے اگلی صبح اسے قبرستان کے قریب پایا۔ وہ زندہ تھا، لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ حیدر کا کہنا تھا کہ سرکٹا آدمی کو انسانی خون کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے جو اس کے وجود پر شک کرتے ہیں۔
इसके बाद हैदर ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आए। कहा जाता है कि सरकटा आदमी अभी भी इस गांव के कब्रिस्तान में मौजूद है और रात की तारीकी में बाहर निकलकर नए शिकार की तलाश करता है। गांव के लोग आज भी इस कब्रिस्तान से दूर रहते हैं और जो कोई भी उसकी तरफ जाने की जुर्रत करता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। ये कहानी बताती है कि बाज औकात खौफ महज कहानियां नहीं होते बल्कि एक हकीकत भी हो सकती है जो हमारे फहम से बाहर होती है।